الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال صلوات میرے لیے اعزاز ہے، افتخار ہے، میری عزت افزائی ہے کہ رات کے اس پہر میں اس ذوق اور شوق کے حامل مومنین کی زیارت کا شرف نصیب ہوا اور اس سعادت مندی کا باعث وجود حضرت علامہ کرامت عباس حیدری اور برادر عزیز بانی محفل بانی جشن جناب ذیشان حیدری، میرے بھائی، میرے عزیز جو مجھے لاہور سے یہاں تک لے کر آئے، شاہ صاحب اور رفقا، آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ یقیناً رات کے اس پہر میں اگر کوئی بیٹھا ہے تو یہ خود دلیل ہے کہ وہ حق شناس ہے۔ دنیا سو رہی ہے مگر جاگ وہی رہا ہے جس کے ذہن کا مالک علی ہے۔ جیسا میرے بھائی نے فرمایا کہ مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے، مسئلہ تو حلالیت کا ہے۔ اللہ نے اس پوری کائنات کو دو نظریوں پر بنایا ہے، صرف پاکستان ہی دو نظریوں پر نہیں بنا بلکہ ساری کائنات دو نظریوں پہ بنی ہے۔ ایک نظریے کو شجرہ طیبہ کہا جاتا ہے اور ایک نظریے کو شجرہ خبیثہ کہا جاتا ہے۔ ایک نظریے کو آیات محکمات کہا جاتا ہے، ایک نظریے کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ میں لمبی لسٹ بھی پڑھ سکتا ہوں مگر میں بیت کا جملہ کہہ دیتا ہوں۔ ایک کو حسینیت کہتے ہیں اور ایک کو یزیدیت۔ لہذا مسئلہ حسینیت اور یزیدیت کا ہے۔ ذرا جگر تھام کے سنیے گا، ہو سکتا ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو۔ اس لیے کہ اہل بیت تو ویسے بھی شناختی کارڈ کا شیعہ نہیں چاہتے، اور ہو سکتا ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو۔ ہم ویسے بھی مجلسیں مسجدوں میں نہیں کرتے، محفل اور مجلس ہم مسجد میں نہیں کرتے۔ سب مدرسہ بناتے ہیں، آپ بھی مدرسہ بناتے ہیں، سب مسجد بناتے ہیں، آپ بھی مسجد بناتے ہیں، مگر آپ مسجد کے برابر میں اتنے ہی قیمت کا، اتنے ہی شان سے امام بارگاہ بھی بناتے ہیں۔ کیا شیعوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں؟ مسجد
سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ پیسے آپ کے پاس زیادہ ہیں جو آپ مسجد میں مجلس نہیں کرتے، علیحدہ سے ایک امام بارگاہ؟ اچھا، برابر ہوتی ہیں، مینجمنٹ ایک ہی ہوتی ہے، انتظامیہ ٹرسٹ انجمن ایک ہی ہوتی ہے جو مسجد بھی سنبھالتی ہے، امام بارگاہ بھی، مگر ایک علیحدہ ہال بناتے ہیں، ایک علیحدہ سے ممبر لگاتے ہیں۔ کیوں علیحدہ امام بارگاہ بناتے ہیں؟ کل اگر ہندوؤں نے اللہ سے شکایت کر دی کہ یا اللہ مسلمان تو ہمیں مسجد میں آنے نہیں دیتا تھا، اگر عیسائیوں نے شکایت کر دی کہ ہم مسجد گئے تھے مسلمان تو مسجد میں آنے نہیں دیتا تھا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا مگر آپ جواب دے سکیں گے کہ یا اللہ ہم نے مسجد کے برابر میں امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ خبردار، شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہیں، شیعہ امام حسین کے ذکر کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ کوئی نہیں کھڑا دروازے پر جو شناختی کارڈ چیک کرے کہ تم سنی ہو یا شیعہ، تم ہندو ہو یا مسلم۔ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا رہتا تھا۔ 3 لوگوں کو تو یا علی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے۔ 3 لوگوں کو تو یا علی مدد بولنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے۔ 1 کنجوس، کنجوس کا مولا علی سے کیا تعلق؟ کالر ادھڑا ہوا ہے، پائچہ پھٹا ہوا ہے، بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں، چپلیں 2 رنگ کی پہنی ہوئی ہے، کون ہے صاحب یہ؟ چونڈا میں ان کی 25 دکانیں ہیں۔ جو اپنے اوپر پیسے نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ پہ کیا لگائے گا؟ وہ مولا کے نام پہ کیوں خرچ کرے گا؟ پچھلے سال 20 دیگیں کی تھی مولا کی محفل میں، اس دفعہ 10 کروں گا۔ جو محفل کو اور مجلس کو کم کرتا چلا جائے وہ تو سخی ہے ہی نہیں ہے، جو سخی نہیں ہے وہ علی والا نہیں ہے۔ ایک جنگ کا میدان، جنگ بڑی گرم تھی، اور ایک مرتبہ مولا کے دشمن مولا کے سامنے آیا، اور علی کے سامنے آیا ہوا تو ویسے ہی لعنت اللہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک مولا نے جواباً وار کیا اور دفاعی وار کیا تو اس کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جب ہاتھ میں تلوار نہیں رہی تو علی تو کمزور پہ حملہ نہیں کرتے۔ مولا نے اپنی تلوار نیام میں رکھی، دلدل کو کہا ذرا چلو واپس، گھوڑا مڑا تو اس کی آواز آئی یا علی حبلی سیفک، یا علی مجھے اپنی تلوار دے دیجئے۔ مولا علی نے ایک لمحہ نہیں لگایا، اپنی تلوار اس کی طرف پھینک دی۔ وہ تلوار مولا کی اٹھا کر تلوار فضا میں بلند کر کے تانتا ہوا آگے آیا اور مولا کے قریب آ کے کہنے لگا اپنے قاتل کو کوئی تلوار دیتا ہے؟ مولا نے فرمایا پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا۔ علی سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ خبردار، میں الحمدللہ پورے پاکستان میں 19 فلاحی ادارے چلا رہا ہوں، اسکول ہیں، ہاسپٹل ہیں، جی تعلیمی ادارے ہیں، میڈیکل کالج بنانے جا رہے ہیں، یونیورسٹی منظور کروا لی ہے، بنیادی کام الحمدللہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہم جیسے لوگ جو فلاحی ادارے چلا رہے ہوتے ہیں ہم تو چندے مانگتے ہیں، مگر کیا کروں کہ میرا نام شہنشاہ حسین رکھ دیا، تو مزاج میں مانگنا تو ہے ہی نہیں جی، مزاج ہے، کیا کریں، پریشانیاں مزاج کی بہت سی ہیں۔ تو خبردار، یہ کہہ کر نیاز نظر میں کمی نہ ہو کہ ہمارے علاقے میں اتنی بیوائیں رہتی ہیں، ہمارے علاقے میں اتنے یتیم رہتے ہیں، یہ تم مہنگی مہنگی نیازیں کرتے ہو، نظر کرتے ہو، مولا کے نام پہ لنگر چلاتے ہو، تمہیں علاقے کے یتیم اور بیواؤں کا خیال نہیں ہے؟ خبردار، اگر علاقے کے یتیم اور بیواؤں کا اور فلاحی کام کرنے ہیں تو پھر اپنے گھر کے 2 فریجوں میں سے فریج بیچ دو، اپنی 2 گاڑیوں میں سے 1 گاڑی بیچ دو، مگر امام حسین کے نیاز پر بات نہ کرو۔ ایک پیغام دے رہا ہوں عزیزان گرامی، شاید کسی کے لیے کوئی کام ہو۔
خبردار اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے، نبی کے گھرانے کی بات کرتے ہوئے نیاز نظر میں کوئی کمی نہ ہو۔ حسین کا نظام، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں علامہ صاحب کو، حسین مولا کے ذکر کا نظام اتنا مضبوط بنا دو کہ حسین خود یتیموں کو پال دیں۔ ہر سال سے زیادہ نیاز ہوگی، ہر سال سے زیادہ اہتمام ہوگا۔ پتہ نہیں کس کس گھر میں مرغی پلی ہوئی ہے، مجھے مرغی نہیں چاہیے، مثال دے رہا ہوں۔ یہ مرغی جو پرندہ ہے نا، مرغی ایک جانور، اس میں دو بڑی کمزوریاں ہیں، یہ بزدل بھی ہے، یہ کنجوس بھی ہے۔ اگر کوئی روٹی کا ٹکڑا مل جائے، کوئی چیچڑا مل جائے، کوئی دانہ مل جائے تو اسے کونے میں جا کے کھاتی ہے۔ ساری اس کی جو جنس کی جانور مرغیاں ہوتی ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں، اور سب سے چھپا کر اکیلا علیحدہ، اسی کو کنجوس کہتے ہیں۔ اکیلا کھانا چاہتی ہے جی۔ اور بزدل بھی ایسی ہے کہ آپ ایک پتھر پھینکیے، ایک اشارہ کیجئے، کوئی جانور آ جائے تو ڈرتی ہے، بھاگ جاتی ہے، مگر جیسے ہی انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں تو یہی ایک لمحے میں اپنی کیفیت بدلتی ہے۔ یہ سخی بھی ہو جاتی ہے، دانہ مل جائے تو بجا بجا کے پہلے انہیں کھلاتی ہے، چیل سے لڑ جاتی ہے، کتے بلی سے لڑ جاتی ہے، بڑے بڑے انسانوں پہ حملہ کر دیتی ہے بچوں کی خاطر۔ کیا ہوا؟ اس کا مزاج بدلا کیسے؟ اس کی عادت کیسے تبدیل ہو گئی؟ کچھ دیر پہلے تک کنجوس بھی تھی، بزدل بھی تھی، تو جواب آئے گا اسے کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو انسان سخی بھی ہو جاتا ہے اور شجاع بھی ہو جاتا ہے۔ تو محبت ایسوں سے کرو کہ جن سے محبت کرنے کا ثواب بھی ہو، سخاوت بھی ہو، شجاعت بھی ہو۔ خمازار کنجوس کا کام مولا علی سے نہیں ہے۔ علی کا نام تو ویسے ہی سخاوت لے کر آتا ہے۔ ایک جوان مجھ سے کہنے لگا مولانا ایک آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نے کہا جی پڑھ کر سناؤ۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، ایک گھرانہ ایسا بھی ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی۔ ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی بانٹ دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دے دیتے ہیں۔ کہنے لگے مولانا ہوتا ہے تب دینا تو سمجھ میں آتا ہے، نہیں ہوتا تو کیسے سمجھیں کہ دے دیتے ہیں؟ میں نے کہا تمہیں کیا ہے؟ کہا مولانا پیسے ہوں گے تو ہم دیں گے۔ میں نے کہا نہیں، یہ غلط فہمی ہے، تم دینے والے ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا۔ سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے۔ سخاوت ایک امر قلبی ہے، ایک کیفیت قلبی ہے۔ تو کنجوس اور علی والا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پہلا فرض ہے کہ جسے اپنے اوپر غور نظر ثانی کرنی ہوگی۔ دوسرا شخص جسے مولا علی کا نام لینے سے پہلے سوچنا چاہیے وہ ہے بزدل، ڈرپوک، گھبرانے والا، ڈرنے والا۔ بہت لمبی باتیں کر سکتا ہوں مگر میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک جملہ کہوں گا۔ یہ کہتے ہیں صبح بھاولپور ہوتا ہے، شام کو خانیوال ہوتا ہے، رات کو حیدرآباد ہوتا ہے۔ میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں میں آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا۔ لبیک یا حسین، بلند تر صلوات ہدیہ کریں گے۔ بزدلی ہمارا تعلق ہی نہیں ہے بزدلی سے۔ انتہائی وقار کے ساتھ، انتہائی اعتماد کے ساتھ، انتہائی طمانینت اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ ایک صاحب پہ FIR ہوئی مولا کا نام لینے پر، مولا کے دشمن کو برا کہنے پر۔ تو کہنے لگے میں ملتان جا رہا ہوں۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہا وہاں خالہ رہتی ہیں۔ FIR ہو گئی مولانا لاہور میں، تو میں ذرا ملتان جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی تم کل شیعہ ہوئے ہو کیا؟ کہنے لگا نہیں ہم تو خاندانی شیعہ ہیں۔ میں نے کہا اگر خاندانی شیعہ ہو تو FIR پہ ڈر رہے ہو؟ اگر مولا علی کے فضائل پڑھنے پہ FIR کٹے، مولا علی کے دشمن کو برا کہنے پہ FIR کٹے، تو اس FIR کو ہار بنا کے گلے میں ڈالو۔ اور بتاؤ سینہ چوڑا کر کے کہ میں علی کی وجہ سے FIR زدہ ہوں، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ رجسٹرڈ مولائی ہو گئے ہو۔ پریشانی کس بات کی ہے؟ ہم اپنا کام نہیں چھوڑیں گے بھائی، دوسروں کو سمجھنا ہوگا ہمیں۔ اور اس بات کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں الحمدللہ آپ کا نوکر، آپ پوری قوم کا نوکر،
آپ سب کا میں اپنے تصور میں ہاتھ چومنے والا ہوں، میں آپ کا دستبوس ہوں، آپ کی فضیلت ہم سے زیادہ ہے، کیونکہ اہل بیت نے حسین پہ رونے والوں کو رلانے والوں سے زیادہ بافضیلت بولا ہے۔ من بکا او ابکا او تبا کا، جو حسین پہ رویا یعنی آپ، مولا نے پہلے آپ کو یاد کیا ہے، جس نے رلایا یعنی ہم، جو رونے کا ماحول بناتا ہے یعنی بانی مجلس۔ رونے کی شکل کا ترجمہ میں نہیں کرتا، ترجمہ کرتا ہے جو رونے کی شکل بناتا ہو، نہیں، رونے کی شکل، رونے کا ماحول بناتا ہو، جو فرش بچھاتا ہو، جو خیمہ لگاتا ہو، جو انتظام کرتا ہو، یعنی بانی، رونے والا، رلانے والا اور بانی۔ بانی کو مولا نے آخر میں یاد کیا ہے، رونے والے کو، حسین پہ رونے والے کو سب سے پہلے یاد کیا ہے، پھر ہم رلانے والوں کو درمیان میں بعد میں یاد کیا ہے۔ تو آپ کی فضیلت ہم سے زیادہ ہے، آپ کا مقام ہم سے زیادہ ہے، عزت مولا نے آپ کو زیادہ دی ہے، لہٰذا میں آپ کا نوکر ہوں، ہم آپ کے نوکر ہیں۔ کبھی ہماری طرف سے کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دیا کریں، یہ کہہ کر کہ مولا کا ایک ذاکر ہے، غلطی ہو گئی، دیر ہو گئی، جی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا مگر ہو گیا، تو درگزر کر دیا کریں، جی جلدی فیصلہ نہ لیں۔ جب ہم نے کسی سے ملاقات کی تو لوگ کہنے لگے کہ جی انہیں شاید سینیٹر بننا ہے، کسی نے کہا جی انہیں اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین بننا ہے، تو میں نے انہیں جواب دیا کہ بھائی میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں اتنی اونچی کرسی تو صدر ہاؤس میں بھی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں کرامت بھائی، پچھلے دنوں ایک قصیدہ کہنے کی، ایک مولا کی ملی، مولا کی یاد میں ایک کلام ہلکا پھلکا شعر بھی کہہ لیتا ہوں، تو وہ اس میں ایک دو مصرے میں نے کہے تھے، وہ سنانے کے سے پہلے دو اس کا مطلب بھی سن لیجئے جی۔ سرمہ طور لگا دیدہ تر پیدا کر، محفل ہے نا، شعری محفل بھی ہے یہ۔ سرمہ طور، طور کا سرمہ، سرمہ طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ اور عرض کر رہا ہوں کہ زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، اس سے اونچی کرسی نہیں، زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نہ شر پیدا کر۔ ہم یہاں جوڑنے کے لیے آئے ہیں بھائی۔ کرسی والے بونے آیت الکرسی کے قد کو کیا جانے، یہ جگہ جوڑنے کی جگہ ہے بھائی۔ اور کیا خوب مجھے دو مصرے یاد آ رہے ہیں کہ درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ یہ سنی شیعہ کو، پھر شیعہ کو، پھر کون کہتا ہے شیعہ میں اختلاف ہے؟ محفل کے بعد، مجلس کے بعد فلاں کی فلاں جماعت ہوگی، فلاں کی فلاں سنگت ہوگی، فلاں کا فلاں امام بارگاہ ہوگا، لیکن جیسے ہی ہم امام بارگاہ میں آئے، محفل پر آئے، مجلس میں آئے، سب ایک ہو جاتے ہیں، ہمیں بار بار امام جوڑ دیتے ہیں۔ ویسے بھی جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ اینک بدلنے کی جگہ ہے، یہاں بیٹھنے والوں کی دید بدلی جاتی ہے۔ سرخ رنگ کا اگر اینک چشمہ لگا لیں تو شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے نا۔ مجلس میں بیٹھنے والے کی دید بدل جاتی ہے۔ یہ حسین مولا کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اسے کربلا کی اینک لگ جاتی ہے، جیسے کربلا والے دکھانا چاہتے ہیں یہ ایسے دیکھتا ہے۔ خبردار، مہنگی گاڑی سے اترنے والا بڑا آدمی نہیں ہوتا، جس کا کالر ادھڑا ہوا ہو بڑا آدمی نہیں ہوتا، چھوٹا آدمی نہیں ہوتا، جو مہنگی گاڑی سے آیا وہ بڑا آدمی نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنی اینکیں تبدیل کرنی ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں، تھکے نہیں ہیں تو جملہ کہہ رہا ہوں، سب محفل میں جوتے اتار کر بیٹھے ہیں نا، سب نے جوتے اتارے ہوئے نا محفل میں، مولا علی نے جوتوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں، ہم امام بارگاہ، مسجد، مجلس کے باہر تو کچھ ہوں گے۔ فیکٹری کا مالک بیٹھا ہوا تھا محفل ذکر حسین میں، اس کی فیکٹری میں 4000 نوکر کام کرتے ہیں، ان نوکروں میں ایک نوکر کودتا پھانتا آگے آیا اور آگے آ کے اپنے مالک کے آگے ہی بیٹھ گیا، اور بیٹھتے بیٹھتے اپنے مالک کو ہی لات مار دی۔ اس نے غصے سے جھک کر مڑ کر دیکھا تو اسی کا نوکر بیٹھا تھا، دل کہنے لگا کہ اس کو ڈانٹ کے اٹھائے، بھگائے، اور یہاں سے کہے پیچھے جاؤ۔ فوراً حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے،
جب ہم یہاں آ کر بیٹھتے ہیں ہم سب برابر ہو جاتے ہیں. یہ کیفیت کچھ اور ہے. اور پھر سنی بھائیوں سے کہوں گا اور شیعہ بچوں سے کہوں گا کہ ایک بات تم کر لو، ایک بات وہ کر لیں. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے اس سنی کو دعوت دے رہا ہوں کہ شیعوں کی مسجدوں میں آ کے نماز پڑھا کرو. ہاتھ باندھ کے پڑھو، جیسے تمہیں سکھایا ایسے ہی پڑھو. اور شیعہ بچوں سے کہوں گا کہ اپنے علاقے کے سنی عالم کے لیے گلدستہ لے کر جاؤ، مٹھائی کا ڈبہ لے کے جاؤ. دروازہ بجا کے کہو کہ آج محفل میں گئے تھے، ایک ایسا ہی ایک آدمی آیا تھا، اس نے بڑی اچھی بات کی تو بات لے لی ہم نے. اور بات یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ سنی عالموں کا احترام کرو، ہم شیعہ ہیں مگر آپ کو سلام کرنے آئے. ایک سال اگر یہ پریکٹس آپ نے اپنے اپنے علاقوں میں کر لی تو آپ دیکھیے گا ملک کا رنگ ہی بدل جائے گا. یہ جنہوں نے پاکستان کی دیواریں کالی کی ہیں نا تکفیری نعروں سے، اور ایک عجیب سا نعرہ لگاتے ہیں علی اور فلاں بھائی بھائی. جنہیں قافیہ ملانا نہیں آتا وہ مذہب کیا سنبھالیں گے؟ علی اور فلاں بھائی بھائی نہیں ہے، علی اور نبی بھائی بھائی. ان لوگوں کا تو ویسے ہی پیسہ ضائع جا رہا ہے. توجہ ہے، ان لوگوں کا تو ویسے ہی پیسہ ضائع جا رہا ہے. یہ مسلسل جو ہے وہ اپنے کاموں میں لگے ہیں مگر کوئی نتیجہ لے نہیں پا رہے. تو جب نتیجہ نہیں لے پاتے تو مجبور انسان کا حربہ مولا فرما رہے ہیں، مجبور انسان کا حربہ گالیاں بکنا ہے. پھر یہ گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، بات تو کرنے کو کچھ ہے نہیں. لہٰذا میں ایک گزارش کر رہا ہوں سنی بچوں سے کہ شیعہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھو، وہی ہاتھ باندھ کے جیسے تمہیں آتی ہے. اور شیعہ بچے جائیں علماء اہل سنت کا احترام کریں اور انہیں مٹھائی کا ڈبہ دیں اور گلدستہ دیں. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. مشہد میں، نجف میں، کربلا میں لاکھوں شیعوں کا مجمع ہوتا ہے، 8 10 50، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، کہیں کہیں ہاتھ باندھے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں. مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. وہ شیعہ مجمعوں میں ہاتھ باندھ کر بتاتے ہیں کہ خبردار شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں. اور ایک جملہ اور کہہ دوں، جتنا مجھے وہ سنی اچھا لگتا ہے جو شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے. جتنا وہ سنی اچھا لگتا ہے جو شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، اتنا ہی وہ شیعہ مجھے برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. یہ ہمارے پولیٹیشنز، یہ ہمارے، معاف کیجئے گا سائیں آپ تو، یہ ہمارے سیاستدان، یہ ہمارے افسران جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. بھائی کیا تم پشیمان ہو، نادم ہو کہ علی کو مانتے ہو؟ سینہ چوڑا کر کے کہو کہ جعفر صادق کا ماننے والا ہو. اطمینان کے ساتھ اس دنیا میں قدم گزارو، قدم رکھو. میرا علامہ صاحب یہ کلپ پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ بات، تو ایک جگہ ہم بیٹھے تھے 4-6 وزیروں کے ساتھ، تو ایک وزیر نے کہا کہ مولانا میں تو آپ کے کلپ کو سن کے اب ہاتھ کھول کے ہی پڑھتا ہوں جو مجھے سکھایا ہے. تو ایک اور صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا مگر یہ کبھی کبھی باندھ لیتا ہے. تو مزاح کا ماحول بھی تھا، تو میں نے ان سے کہا جی حضور کیا بات ہے، آپ کیوں باندھ لیتے ہیں؟ کہنے لگے کیا کریں، ہم ایک جگہ گئے، دائیں بائیں مرہب کھڑے تھے، تو میں نے کہا آپ کو دائیں بائیں مرہب نظر آ گئے، دل میں اترا ہوا علی نظر نہیں آیا. تو بھائی اطمینان کے ساتھ زندگی گزارو، توجہ میں طرف رہے، سکون کے ساتھ، کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے آغاز کلام میں، ارشاد حضرت احدیت سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 36، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. حکم الہی یہ ہے کہ ان گھروں کو تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو. یہ دو ترجمے کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ان ترفع، جو ان ترفع کا لفظ ہے نا، رف کے 2 معنی ہیں. ایک رفع مادی ہے کہ جیسے میں اوپر بیٹھا ہوں اور آپ نیچے تشریف فرمائیں، یہ مادی طور پر میں اوپر ہوں، لیکن لازمہ نہیں ہے کہ جو مادی طور پر اوپر بیٹھا ہو وہ مانوی طور پر بھی اوپر ہو. ممکن ہے کہ نیچے بیٹھا ہوا مانوی اعتبار سے زیادہ بلند ہو، جس کی موٹی مثال یہ ہے کہ دیبل ممبر پہ بیٹھے تھے، امام رضا نیچے بیٹھے تھے. جی
مادی طور پر وہ اوپر ہے لیکن مانوی طور پر ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی بلند ہو. تو ان ترفع کا ایک معنی ہے بلندی. بلندی کبھی مانوی ہے کبھی مادی ہے. مانوی بلندی کو کہتے ہیں تعظیم اور مادی بلندی کو کہتے ہیں تعمیر. کسی عمارت کو بلند کرتے چلے جائیں تو اسے کہیں گے ترفع یعنی بلندی تعمیر. اور کسی کے آگے جھکے رہیں تعظیم کریں چاہے وہ جھونپڑی ہو چاہے وہ ٹپکتا گھر ہو وہ انترفع مانوی ہے. مانوی اعتبار سے ہم اس کی تعظیم کر رہے ہیں. تو کبھی تعظیم ہے اور کبھی تعمیر ہے. اس لیے میں نے دونوں ترجمے کی ہے. فی بیوت اذن اللہ حکم الہی یہ ہے کہ ان گھروں کی تعمیر کرو. گھروں کی بات ہو رہی ہے. اگر اللہ چاہتا تو مسجد بول دیتا. اچھا مسجد کے اوپر آیات ہیں قرآن میں. لفظ مسجد قرآنی لفظ ہے. قرآن میں 4 سے زیادہ آیتیں ہیں جس میں مسجد کا لفظ آیا ہے. مسجد یہی مسجد جو ہماری ہے. لیکن اگر اللہ نے کہا ہوتا کہ مسجدوں کو بناؤ تو پھر مسجدوں کو ہی بنانے. اچھا مسجد بنانے کا حکم ہے جی. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ ورسولہ وآمن باللہ والیوم الآخر. مسجدوں کو وہ بناتے ہیں جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہوں. مسجدوں کے بنانے کا حکم ہے مگر اللہ نے یہاں لفظ مسجد استعمال نہیں کیا. اللہ نے بیت کا بیوت بیت کی جمع فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. حکم الہی ہے کہ ان گھروں کو تعمیر کرو تعظیم کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اور صبح شام جن گھروں میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے. گھروں کی بات ہو رہی ہے مسجد کی نہیں ہو رہی. ان گھروں کو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے صبح شام تسبیح ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان گھروں کو تعمیر بھی کرو تعظیم بھی کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب تشریف فرما تھے. نبی کے گرد حلقہ لگا ہوا تھا. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ گھر کون سے ہیں جن گھروں میں اللہ کا ذکر مسلسل ذکر ہی ذکر ہوتا ہے. وہ اگر باورچی خانے میں ہوں مطبخ میں ہوں تو ذکر الہی. وہ اگر مصلی پہ ہوں تو ذکر الہی. وہ اگر چکی چلا رہی ہوں تو ذکر الہی. کوئی ایک لمحہ نہ ہو جس گھر کے اندر جو ذکر الہی کے بغیر ہو. تو پوچھا صحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن گھروں میں مسلسل اللہ کا ذکر ہوتا ہے کوئی ایک لمحہ نہیں ہوتا جو ذکر سے خالی ہو. تو حضرت نے فرمایا بیوت الانبیاء. وہ انبیاء کے گھر ہیں. یعنی انبیاء کے گھروں کو اللہ نے بنانے کا حکم بھی دیا ہے اور ان کی تعظیم کرنے کا حکم بھی دیا ہے. بات یہاں پوری ہو گئی تھی یا نہیں؟ سوال ہوا کہ گھر کون سے ہیں جواب آ گیا کہ انبیاء کے گھر ہیں. بات پوری ہو گئی تھی نا. بھائی جس بزرگ کی جو خدمت ہو اسے یاد رکھنا چاہیے. حضرت ابو بکر کی آواز آئی یا رسول ہذا المکان یہ علی و بطول کا گھر منہا ان میں سے ہے. جی بھائی سوال سرکار نے جواب دے دیا کہ وہ انبیاء کے گھر ہیں کہ جن میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے روزانہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور تسبیح ہوتی ہے. جواب آ گیا تھا کہ وہ نبیوں کے گھر ہیں. مگر حضرت ابوبکر سوال کر رہے ہیں کہ یہ مکان ان میں سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ حضرت کے ذہن میں تھا کہ یہ مکان ان میں سے ہے. سوال تو بغیر تصور کے بنتا ہی نہیں ہے نا. سوال تو جب ہوتا ہے جب تصور تو ہو. تو جیسے ہی حضرت ابوبکر نے کہا یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے تو سرکار نے بے ساختہ فرمایا نعم من افضلہا یہ ان سب سے افضل ہے. یہ علی و بطول کا گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے. بھائی ہم نے 4 سال پہلے ایک ٹی وی چینل پر شروع ہونے والی بحث کو ختم کیا تھا. پھر پنجاب کے اندر علماء بورڈ کے اندر ہمارا کلپ سنا کر ہمارا احتساب شروع کیا گیا. الحمدللہ ہمارے بزرگ عالم دین علامہ محمد حسین اکبر صاحب اس محفل کے اندر موجود تھے اس نشست میں جب کہا شہنشاہ حسین نقوی پہ پابندی لگائی جائے. یہ کیا بول رہے ہیں کہ انبیاء سے افضل ہے مولا علی. ہمارے نبی کے بعد علی تمام انبیاء سے افضل ہے. نبی خاتم کے بعد نبی آخر کے بعد محمد مصطفیٰ کے بعد. اگر اس کائنات میں ابھی پچھلے دنوں مولانا ایک میں شعر کہنے کی توفیق ہوئی جی غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں. تھوڑا غور کیجئے گا میں اپنے مطلب کا مصرع لاؤں گا.
غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں۔ ہم ترتیب میں خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی مانتے ہیں۔ پھر شعر کہا کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں، ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں۔ بھائی تھوڑا سن لیجئے شعر، ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہیں مگر بو تراب۔ تراب سب ہیں، بلندتر صلوات محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی جی۔ ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہے مگر بو تراب کوئی نہیں، خدا گواہ ابو طالب کے لاڈلے کے سوا۔ تھوڑا گردن ہلائیے، خدا گواہ ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، نہیں ہے مثل رسالت معاب کوئی نہیں۔ تو ہمارا عقیدہ، ہم نے 4 سال پہلے ایک بحث شروع ہوئی، ایک ٹی وی چینل پہ ماہ رمضان کا پروگرام تھا، علامہ صاحب بھی ٹی وی پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، کہ ہم نے یہ کہا اور پھر اس کے اوپر ایک بحث چھڑ گئی اور پھر ہم نے اس پہ ڈٹ گئے۔ ہم نے کہا جی ہمارا تو عقیدہ یہی ہے، نبی کے بعد، سرکار دو جہاں کے بعد مولا علی سب سے افضل ہے۔ تو بحث میں جو کہ بھی، تو پھر مولانا نے وہاں کہا کہ جی یہ انہی کا عقیدہ نہیں، ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ تو یہ کہہ کر اس بحث کو داخل دفتر کر دیا گیا کہ یہ شیعوں کا مخصوص عقیدہ ہے۔ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ تو بحث کہاں تک آ گئی؟ اب آپ کو مبارک ہو کہ ابھی 15 دن پہلے پاکستان میں پہلی کتاب لکھی جا چکی ہے کہ انبیاء کے بعد علی سب سے افضل ہے۔ حقیقت التفضیل کے نام سے علامہ ظہور احمد فیضی نے لاہور سے کتاب لکھی ہے، سنی عالم دین ہیں، انہوں نے حقیقت التفضیل، تفضیل کی حقیقت، اور ویسے بھی بر صغیر کے اندر، اور اس میں یہی ان کی گفتگو کا محور ہے کہ مولا علی تمام بعد از انبیاء سب سے افضل ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے خلافت باطنیہ، علی نبی کے خلیفہ بلا فصل ہیں مگر باطنی، یعنی پہلے 3 دوروں میں بھی علی ہی خلیفہ تھے۔ اب یہ اہل سنت کے قلم سے کام ہو رہا ہے، اور اگر آپ نے 4 سال پہلے یہ بحثیں نہ چھیڑی ہوتی تو بات یہاں تک نہ آتی۔ تو تحقیق ہوتی ہے، علمی گفتگو ہونی چاہیے۔ تو حضرت پوچھ رہے ہیں کہ یہ گھر ان گھروں میں سے، سرکار فرما رہے ہیں یہ ان سب سے افضل ہے۔ اچھا گھر ان گھروں سے افضل ہے تو گھر میں رہنے والے بہت روشن بات ہے۔ اب رات کا بہت وقت ہو چکا ہے اور بہت دیر خطاب کرنے مطلب بھی نہیں ہے۔ اصلی بات تو یہ کہ مجھے حاضر ہونا تھا، اور مجلس اور محفل اور خطاب کرنا تو آتا نہیں ہے، ایسے ہی بس کچھ نہ کچھ باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اصل مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ دل کر رہا ہے کہ 5 8 10 منٹ اور 2-4 منٹ بڑھ سکتے ہیں، تو اس لیے اسی مضمون کو کچھ تھوڑا سا اور بہتر کرتا ہوں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ کرو وہ کرو، مثلا آواز آئی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ جو ہم نہیں جانتے وہ کتنا وسیع ہے۔ آپ اگر کیمسٹری کو جانتے ہیں تو آپ مثلا فلکیات کو نہیں جانتے، آپ اگر فلکیات کو جانتے ہیں تو آپ ہیئت کو نہیں جانتے، آپ اگر ہیئت کو جانتے ہیں تو آپ طب کو نہیں جانتے۔ یہ تو ابھی علوم کی فہرست مکمل نہیں ہے، جو فہرست بن چکی ہے ضروری نہیں ہے سب چیزوں کو جانتا ہو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے جو نہیں جانتا وہ ان سے پوچھے جو اہل ذکر ہیں۔ تو جتنا جہالت عام ہے اتنا ہی جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کا علم عام ہونا چاہیے۔ فقہا اور مراجع تقلید کا مقام ہے، ان کی عظمت ہے، ان کی تعظیم ہے، مگر
فقہا تو فتویٰ محنت کر کے 40 سال کی محنت کر کے فتویٰ دے کے بھی آخر میں کہتے ہیں واللہ عالم. ہم نے جو محنت کی ہے وہ یہ ہے، حقیقت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. تو کوئی ایسا وجود ہو جو یہ نہ بولے. 3 سال کا سن ہے امام حسن کا، نبی کی آغوش میں تشریف فرمائے کہ ایک مرتبہ نبی نے کچھ آیات کی تفسیر شروع کی اور امام حسن آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو ایک صحابی محترم نے کہا اے فرزند رسول، نانا کی بات سنو. تو نبی کو یہ ٹوکنا بھی اچھا نہیں لگا. تو سرکار نے فوراً فرمایا ان الحسن یطالع لوح المحفوظ، میرا بیٹا حسن لوح محفوظ پڑھ رہا تھا. یہ کیفیت ایک حسین بحث ہے یہ علم اہل بیت کی. ایک شخص گو کھاتے تھے، یہ لوگ بڑی چھپکلی ہوتی ہے گو، وہ کھاتے تھے پہلے. وہ گو کا شکار کر کے اس کی دم پکڑ کر سرکار کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. کافر تھا، ملحد تھا اور بدو تھا. کہنے لگا آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کی نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ امام نے فرمایا میرا بیٹا حسن. امام تشریف فرمائے گود میں آغوش میں. کہا یہ بچہ مجھ سے کیا بات کرے گا؟ تو میں امام حسن کی آواز آئی سل فقیہا لا سبیہا، تو سوال کر ایک فقیہ سے، بچے سے بات نہیں کر رہا. تو فقیہ سے بات کر، بچے سے بات نہیں کر رہا. اب جملہ سنیں امام حسن کا. امام فرماتے ہیں سل فقیہا لا سبیہا اندی بحر العلم، میرے پاس علم کا سمندر ہے. لا تقسمہ الدوالی، جو ڈولوں سے خالی نہیں ہوتا. تم سب مل کر بھی اگر سمندر کا پانی ڈول سے نکالنے لگو گے سمندر کا پانی ختم نہیں ہوگا. تم مجھ سے پوچھتے رہو گے. پھر امام حسن کی آواز آئی تیرے ہاتھ میں جو مردہ گو ہے یہ میرے نانا کی نبوت پہ دلیل ہے. کہنے لگا کیا مطلب؟ وہ گو کی دم پکڑے ہوئے تھا، مردہ گو لٹکی ہوئی ہاتھ میں. امام نے فرمایا یہ تیرے ہاتھ میں جو جانور ہے یہی بولے گا. کہنے لگا یہ کیسے بولے گا؟ امام کی آواز آئی یا زب من انتا، بتا تو کون ہے؟ تو اس چھپکلی کی گردن ہلنا شروع ہوئی. اس نے آنکھیں کھولی، زبان نکالی اور آواز دے کر کہا میں اللہ کی مخلوق ہوں اور یہ رسول اللہ ہیں. بھائی میرا پسندیدہ مضمون ہے فضائل اہل بیت، تو اس کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں. اہل بیت کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تو ہم خلق ہوئے ہیں، ورنہ تو زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے، بے نمک زندگی ہے. جی تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ پوچھو ان سے کہ جو اہل ذکر ہیں، جو تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، تو جو پوچھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو جواب دینے کے پاس مکمل علم ہونا چاہیے اور ہر بات کا علم ہونا چاہیے. مولانا علامہ صاحب بہت ساری حدیثوں کا ترجمہ جلدی میں کیا گیا ہے، ذرا نظر ثانی ہونی چاہیے. ایسے ہی کچھ آیات کا بھی ترجمہ جلدی میں ہوا ہے، دیکھا دیکھی میں ہوا ہے، اس کا ترجمہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. مثلا بڑی مشہور حدیث ہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، سب نے ترجمہ کیا ہے حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ترجمہ تو ٹھیک نہیں ہے. حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو 2 سردار ملیں گے، ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے. یعنی نبی گویا یہ فرما رہے ہیں کہ مردوں کے سردار ہیں. سامنے کی عربی میں نبی نے بات کی ہے، سادہ زبان میں سے تشریف فرما تھے. آپ فرما رہے تھے کہ یہ کب کہا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. نبی تو فرما رہے ہیں حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں. اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے. اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ، حسنین سردار ہیں، تو حسنین تو زندوں کے سردار ہیں. مثلا ایک اور حدیث بہت مشہور، مولا کا فرمان سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. اچھا ترجمہ نہیں ہے، میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. یہ نہیں کہا نبی نے، علی مولا نے، بلکہ فرما رہے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا. جس نے بھی علی مولا سے پوچھا ہے وہ آج زندہ ہے.
مولا فرما رہے ہیں من علمنی حرفا فقط سیرانی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ تو اساتذہ کی تعظیم اور احترام کرنے کے لیے اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے۔ علی فرما رہے ہیں استادوں کا احترام کرو، جس نے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ بھائی یہی ترجمہ نہیں ہے، علی کچھ اور بھی کہنا چاہ رہے ہیں۔ علی یہ کہہ رہے ہیں کوئی تو ہو جو مجھے ایک حرف بھی پڑھائے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ میں صفحہ پلٹ رہا ہوں، قرآن کی ایک آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو اب مولا آواز دیتے نظر رہے ہیں، پوچھو میں بتاتا ہوں، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ ہم نے جب صفحہ پلٹا تو ہمیں ایک اور آیت نظر آئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے صاحبان ایمان، تقوی پروردگار اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہ وسیلہ کون ہے؟ ایک اور آیت میں آیا ایہم اقرب، وسیلہ اسے بنایا جاتا ہے جو اللہ سے قریب تر ہو۔ تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ طے کر لو کہ کس کو اللہ سے قرب زیادہ حاصل ہے۔ جب مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے تو تارا اترنے رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی بہت سارے پیروں کو مریدوں نے مروایا ہے۔ مرید کہتا ہے میرا پیر ایسا، اب مجھے پنجابی نہیں آتی ورنہ میں اس میں بول سکتا، میرا پیر اینج، کیا کہتے ہیں آپ؟ اینج، میرا پیر ایسا، وہ پیر کہتا ہے جی مرید کہہ رہا ہے میں ایسا ہوں، مجھے تو نہیں پتا کہ میں بھی ایسا ہوں۔ بھائی بڑے بڑے نام ہیں، بڑی حیثیتوں والے لوگ ہیں، تاریخ کے صفحات ان کے ناموں سے پر ہیں، ان کی احترام و تعظیم کے قصے اور بہت سارے داستانیں ہیں اور واقعات ہیں جی، مگر ان سے بھی تو کوئی پوچھے۔ تھک تو نہیں رہے؟ خفا تو نہیں ہو رہے؟ میری تو تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ توجہ ہے حضرات کی؟ ماشاءاللہ آپ کی توجہات بھرپور ہیں۔ صحابیات تشریف فرما ہے، امہات المومنین تشریف فرما ہے، راویات تشریف فرما ہے، حضرت عائشہ تشریف فرمائے، سیدہ زہرا تشریف فرمائے۔ تو ایک مرتبہ ایک خاتون، ایک راویہ، ایک صحابیہ کی آواز آئی، یا عائشہ آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی، اور بی بی زہرا کو دیکھ کر کہا یا زہرا آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ سوال تو ہے جو بھی اس کے ذہن میں آیا۔ تو جیسے ہی کہا نا آپ نبی کی زوجہ ہوں گی اور آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کس کا بڑا ہوگا؟ تو حضرت عائشہ نے ان کا جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا، اور جناب زہرا کو دیکھ کر فرمایا یا زہرا لیتنی کنت شعرۃ راسہ، اے فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ فَاسْأَلُوا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ صفحہ پلٹا تو ہمیں ایک اور آیت نظر آئی، ہمیں قرآن کی ایک اور آیت نظر آئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچا زمین اور آسمان نے ابو ذر سے زیادہ دیکھا ہی نہیں، مگر مباہلے میں نہیں آئے۔ بھائی تھوڑا بولیے گا میرے ساتھ۔ زمین اور آسمان نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے زیادہ زمین اور آسمان نے سچا دیکھا ہی نہیں، مگر مباہلے میں نہیں آئے، اس لیے کہ سچا ہونا اور ہے، جھوٹوں پہ لعنت کرنا اور ہے۔ مباہلے میں تو وہ آئے گا کہ جو جھوٹوں پہ لعنت کرنے آئے گا۔ تو قرآن اب پکار کر کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم نے پھر قرآن کا صفحہ پلٹا تو ہمیں ایک آیت اور نظر آئی، اس میں لکھا ہوا تھا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مجھے کچھ نہیں چاہیے مگر قربہ سے اظہار محبت چاہیے۔ میرا سوال، بس محفل کو مکمل کر رہا ہوں، میرا سوال
اگر وسیلہ کوئی اور ہو، اہل ذکر کوئی اور ہو، صادقین کوئی اور ہو، جی قربہ کوئی اور ہو، تو اللہ ہمیں جگہ جگہ بھیج رہا ہے۔ وہاں چلے جاؤ، پھر وہاں چلے جاؤ، پھر وہاں چلے جاؤ، پھر وہاں چلے جاؤ۔ اسے کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق، یعنی ایک انسان کی طاقت سے زیادہ اسے کام دیا جائے۔ وہاں بھی جاؤ، وہاں بھی جاؤ، وہاں بھی جاؤ۔ اللہ نہیں چاہتا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھ دیا ہے۔ یہی وسیلہ ہیں، یہی صادقین ہیں، یہی قربہ ہیں، یہی اہل بیت ہیں، یہی ہمارے پیشوا ہیں۔ یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما، اس محفل کی برکتیں رزق اور عزت کی صورت میں عطا فرما۔ بانی محفل ذیشان حیدری اور مولانا علامہ کرامت عباس حیدری، ہمارے سادات، ہمارے مومنین یہاں بیٹھے ہوئے سنی شیعہ، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خیر و برکت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔